ناچیز ہیں ہم پھر بھی بڑی چیز ہیں ہم، دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم، دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم۔ تقویٰ کے مضمون میں گناہوں سے بچنے کا ذکر چل رہا تھا، اور گناہوں میں سے ظاہری گناہ پر بات ہوئی، باطنی گناہوں میں سے دل میں بغض اور کینہ رکھنے کے حوالے سے کل بات ہو گئی تھی۔ باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ حسد ہے۔ حسد کا مطلب اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھنا، ترقی کرتے ہوئے دیکھ کے دل میں پڑنا، دل میں جلنا کہ یہ نعمت اسے کیوں مل گئی، یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے تھی، یا کم از کم اس کی چھین جاتی، اس کو یہ نعمت نہ ملتی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے مال دے دیا تو یہ اس کے مال کو دیکھ کے جلنا شروع کر دے کہ یہ مال اس کا چھن جائے۔ ایک ہے کسی کی نعمت دیکھ کے خوش ہونا کہ اللہ نے اس کو دی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے۔ یہ ہے رشک۔ رشک جائز ہے، رشک اچھی صفت ہے۔ اور کسی کے بارے میں یہ دل میں خیال رکھنا کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے، اس کو دولت نہ ملے، اس کو ترقی نہ ملے، یہ اونچے عہدے پہ نہ جائے، یہ حسد ہے۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اس مسئلے سے اکثر واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے۔ جہاں ہمارے ملنے والوں میں، تعلق والوں میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی، کسی کی کاروبار میں کوئی اچھا قدم آ گیا، نوکری میں کوئی اچھا سٹیپ آ گیا، دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کسی پر فضل فرما دیا، اولاد کے اعتبار سے اللہ نے کسی پر فضل فرما دیا، اگر ایسی چیزیں دیکھ کے ہمارا دل خوش ہو جائے تو ہم اس مرض سے بچے ہوئے ہیں، اور اگر ایسی چیزیں دیکھ کے ہمارا دل تنگ ہو، ہمیں پریشانی ہو، یا ہم خاموش ہو جائیں، اچانک اگلے کی بات سن کے بولتے بولتے بندہ خاموش ہو جائے، تو یہ مطلب ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ہمارے اندر یہ حسد کا مرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسدی یأکل الحسنات، کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے، بالکل اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ بڑا خطرناک مرض ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ تم اس کے شر سے بھی پناہ مانگو کہ جب حسد کرنے والا تم سے حسد کرنے لگ جائے، تو یہ جو حسد کرنے والے کا حسد ہے یہ بہت بڑا شر ہے، اللہ نے اس شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حسد کرنے والے کی حسد کی جو نظر ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ نظر پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے، اور حدیث شریف میں ہے العین الحق، نظر حق ہے، نظر لگتی ہے، اور یہ حسد کرنے والے ہی کی نظر ضروری نہیں ہے کہ حسد کرنے والے کی نظر لگے، بعض دفعہ اپنے کی بھی اپنے کو نظر لگ جاتی ہے، ماں کی بھی اپنی اولاد کو نظر لگ جاتی ہے، لیکن یہ جو حاسد کی نظر ہے یہ بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد سے حفاظت فرمائے۔